اس واقعے میں چونکہ حقائق کو تروڑ موڑ کر پیش کیا گیا، مس ہینڈلنگ کی گئی، اگریشن بڑھا، نوجوان طبقے کو دبایا نہیں جا سکتا، یہ نہیں کرتا کسی بھی دور میں۔ جب طلبہ اٹھ کھڑے ہونا پھر تباہی ہے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی۔ اس لیے بچوں کے ساتھ محبت بھرا رویہ رکھنا چاہیے، ان کی تکریم کرنی چاہیے۔ جہاں اساتذہ کرام کا اور دیگر لوگوں کا، والدین کا احترام ضروری ہے، وہاں والدین اور اساتذہ کرام کو چاہیے کہ وہ بچوں کا بھی احترام کریں۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، اور ہمارے گھر میں رواج ہے، میری بھتیجی نے ڈاکٹر بننا تھا، بچپن سے ہم اس کو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے۔ میرا بیٹا جو ہے وہ بہت اچھا مصور ہے، فٹ بالر ہے، جی سی میں جو پڑھتا ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ رونالڈو۔ ہم اس کو پابلو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی ضرورتوں کا، اس کی خواہشوں کا احترام کرتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو میں پروفیسر ڈاکٹر کہتا ہوں تو پی ایچ ڈی تک پہنچنے والی ہے، ایم پی اس کا وہ ہونے والا بس آپ کے پاس میں۔ تو بچوں کا احترام ضروری ہے۔ اگر بچوں کو یہ کہا جائے تم تو ہو ہی نہ لائق، تم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، تو وہ کر بھی سکتا ہو تو نہیں کرے گا۔ اور اگر ذرا دھمکی دی جائے بچوں کو، کوئی بات نہیں بیٹا ابھی نہیں سمجھ آ رہی، میں آپ کے ساتھ ہوں، تو پھر وہ ناممکن بھی ممکن کر دکھاتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک میں نے کل ہی کہانی پڑھی ہے، یا سنی ہے، پہلے بھی سنی ہوئی تھی، دوبارہ سنی ہے، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ مس عائشہ اور اس کی کہانی۔ ایک بچہ تھا، اس کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور عائشہ ٹیچر کی یہ روایت ہوتی تھی کہ وہ جب بھی کلاس میں داخل ہوتی تو کہتی تھی آئی لو یو آل، جیسے میں آپ سب کو کہتا ہوں یو آر مائی فرسٹ لو۔ تو ایک بچہ تھا جو کپڑے صاف ستھرے جو پہنتا تھا، اس کے یونیفارم سوالوں کے جواب بھی نہیں صحیح دیتا تھا، پالش بھی نہیں کیے ہوتے تھے، وہ ٹائی شائی بھی نہیں صحیح لگاتا تھا، اور پینٹ بھی مناسب نہیں پہنتا تھا۔ اس کے ساتھ ٹیچر کا ویسے ویر ہو گیا، کوئی بھی بات ہو گئی اس کی بےزتی کرتے رہنا۔ حتیٰ کہ جب موقع آیا فرسٹ ٹرم کا، نمبر اس کے کم آئے تھے، اور اس نے اس کے ساتھ جو برے چیزیں ہیں نا وہ بھی لکھی، ہی از ناٹ اے گڈ بوائے، ایسے اور یہ اور وہ۔ تو پرنسپل نے یہ کیا کہ اس کی جو پچھلی رپورٹس ہیں نا 2-3 سال کی، وہ اس کے ٹیبل پر رکھ دی۔ اگلے دن وہ آئی، اس نے دیکھا کہ اس سے پچھلی کلاس میں یہ نمبر 1 تھا، اس کے بارے میں ریمارکس بہت اچھے تھے دونوں تینوں، اور اس میں وہ غلط تھا۔ پھر اس نے جب چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کی والدہ جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے، اور اس کا کوئی خیال کرنے والا نہیں تھا۔ اب اگلے دن روٹین کے مطابق میں ساشا آئیں، اس کو اب مسئلے کا پتہ چل گیا تھا، اسے سب کو کہا آئی لو یو آل، سب بچے خوش ہو گئے، اس کی طرف دیکھ کر بھی اس نے ذرا جیسٹر اچھا دیا، کیونکہ ٹیچر جو بچہ اچھا نہیں ہوتا نا اس کی طرف دیکھ کر جیسٹر بھی اچھا نہیں ہوتا، اسی سے بچہ مار جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ جیسٹر جب اچھا نہیں دیا نا، جیسٹر اچھا دیا، بچے میں اعتماد آیا، اس نے اس کو پاس بلایا، اس کو بتایا، کویشچن کیا تو ساتھ ہی بتا بھی دیا، کویشچن ساتھ بتا بھی دیا۔ اس نے سب کے سامنے جب جواب دیا، ادھر دیکھو بیٹا، تو اس کے اندر اعتماد آیا۔ پھر اس نے 2-3 دن روٹین بنا دی کہ جو کویشچن کرنا ہوتا تھا پہلے اس کو
بتا دیتے تھے. پھر اس کا شوق ڈیولپ ہوا, پھر اس نے خود پڑھ کے آنا شروع کر دیا. اسی طرح تمام سبجیکٹس میں باقی ٹیچرس کے ساتھ بھی وہ اچھا ہو گیا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ 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 وہ جو ہے وہ اپنے کپڑے بھی سیٹ رکھنا شروع ہو گیا, اور اپنا آپ کو بھی درست رکھنا شروع ہو گیا, پڑھائی میں بھی اچھا ہو گیا, اور پہلی پوزیشن پر تو نہیں آیا لیکن گریڈ اس کے اچھے ہو گئے. یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ ہے بچوں کے ساتھ محبت بھرا تعلق. اگر میں آپ کو ڈانٹتا رہوں, میں آپ کو برا بھلا کہتا رہوں, تو آپ ویسے ہی ہو جائیں گے. آپ نے بایو میں یہ شکایت کی کہ ٹیچر نے کچھ آپ کو کہا, لیکن جب وہ آپ کے ساتھ اچھی لینیٹ ہوئی ہے تو آپ کی پڑھائی اچھی ہونی شروع ہو گئی ہے نا, بہتر تو آیا نا. تو اس لیے میں ٹیچر سے کہا کرتا ہوں, والدین سے کہا کرتا ہوں, بڑے بہن بھائیوں سے کہا کرتا ہوں کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو, اپنے اولاد کو, اپنے ساتھ اپنے بچوں کو, اپنے طلباء کو محبت سے رکھیں. پھر وہ ونڈر کرتے ہیں, پھر وہ معجزات آپ کے سامنے لاتے ہیں. یہاں بھی یہی ہوا. اگر پرنسپل اور میاں عامر محمود خود اور دیگر لوگ سارے جب بچے وائلنٹ ہو کر آئے تھے تو ان کے سامنے خطاب کرتے, ان کو صورتحال بتاتے, ان کو کہتے کہ جو بھی کلپٹ ہے اس کو پکڑا جائے گا, اس کو سزا دی جائے گی, آپ ہمارے سامنے فیکٹس اینڈ فگر لائیں, ان پر تشدد نہ کیا جاتا, ان پر پولیس نہ چھوڑ دی جاتی, تو میرا نہیں خیال کہ وہ بات آگے بڑھتی. یہ مس ہینڈلنگ ہے, یہ افواہ سازی ہے. تو اس صورت میں بھی یہی ہوا جس میں جو بات کی گئی ہے کہ سورہ توبہ میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جو کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے تھے. اور یہ سوری میں اس کو آگے تک لے گیا, واقعی جو ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. وہ کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے, انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے سچی توبہ کی. سورہ برا اس لیے کہا جاتا ہے کہ برت کے معنی کسی بری, بیزار, قطع تعلق اور دستبردار ہونا کی. برات کا کیا معنی ہے؟ بری ہونا, بیزار ہونا, قطع تعلق اور دستبردار ہونا. اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے بے ذمہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بے نیاز اور قطع تعلق ہے. جی آگے آپ کو پتہ چل. میرا خیال تھا کہ یہ اس میں وہ اور صورت ہے جس میں تذکرہ کیا گیا ہے واقعہ عفق کا. یہ غزوہ تبوک میں جو صحابہ کرام شامل نہ ہو سکے تھے تو ان کو ان کے پاس وجہ نہیں تھی, انہوں نے اپنے آپ کو, بلکہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, میں وہ جگہ دیکھی ہے روضہ رسول سے تھوڑا سا ساتھ ہی چند قدموں کے فاصلے پر وہ مینار توبہ ہے جو ستون توبہ ہے, جہاں اس صحابی نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا. تو جب تک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا, نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بات چیت نہیں کی, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی. اس آیت میں آئے گا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی توبہ قبول فرمایا کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے, تو پھر اس نے اپنے آپ کو اس ستون سے اپنے آپ کو چھڑوا دیا تھا. اسی طرح دیگر صحابہ کرام جو شامل نہیں ہو سکے تھے ان کی توبہ قبول ہوئی. تو باقی پھر سورہ توبہ کے تعارف سے ہی ہم نیکسٹ لیکچر کا آغاز کریں گے. چونکہ بیٹا بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے. کویشچن آپ کریں, اس کو پڑھ کے آئیں, پھر کویشچن کریں, تو پھر آگے بات چلتی ہے. اگر آپ بکوڑوں کی طرح آرام سے بیٹھے رہیں, میں جتنا مرضی اچھا پڑھا لوں اس کا اثر نہیں ہوتا. اور بار بار آپ سے کہا کرتا ہوں جب تک آپ کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی, یہ سبق کیا کوئی بھی سبجیکٹ
اچھے رزلٹ نہیں دیکھا.